اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، خلائی سوٹ ایک ایسا لباس ہے جو کہ خلا بازوں کو خلا میں موجود ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے اور درجہ حرارت کی انتہا کے سخت ماحول میں زندہ رکھنے کے لیے پہنایا جاتا ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی سے مالا مال خلا بازوں کا لباس نہ صرف سورج کی خطرناک ریڈیشن سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ آکسیجن کی کمی، ہوا کا دباؤ کم ہونے اور خلا میں موجود طرح طرح کے اجسام فلکی سے خود کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملبوسات کو کافی زیادہ دھیان کے ساتھ اور قیمتی سرمایہ لٹا کر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ناسا کا سب سے اہم منصوبہ اپولو مشن میں استعمال ہونے والا خلائی لباس کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو یہ 15 سے 22 ملین ڈالرز بنتے ہیں، جو کہ صرف ایک سوٹ پر خرچ ہوتے ہیں، جسے ڈیزائن کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے ذریعے خلا باز ہر قسم کے متوقع نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لباس میں ایسا کیا خاص عنصر شامل ہوتا ہے جو کہ اسے اس قدر قیمتی بنانے کے ساتھ حد سے زیادہ محفوظ بھی بنا دیتا ہے؟ تو ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق خلا بازوں کو خلا میں کم دباؤ سے بچانے کے لیے اس اسپیس سوٹ میں ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے خلا بازوں کو آکسیجن کی سپلائی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کی سہولت ہر وقت میسر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ خلا باز کو دن کے وقت سورج کے شدید بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے محفوظ رکھنے اور رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت سے بچانے کے لیے اس لباس میں ایک ایسی کٹ موجود ہوتی ہے جو خود کار درجہ حرارت کی شکل میں ہوتے ہوئے خلا بازوں کے جسم کا ٹمپریچر مینٹین رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اس سوٹ میں خلا باز کے پانی پینے اور قضائے حاجت پوری کرنے کے بھی تمام انتظامات موجود ہوتے ہیں، جو کہ خلا بازوں کو سہولت سے تحقیقات کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رہے کہ سب سے پہلا خلائی لباس آج سے 80 سال پہلے بنایا گیا تھا، جو کہ آج کی نسبت بہت معمولی طرز کا حامل تھا، جسے اس وقت کے جنگی جہاز کے پائلٹ بھی زیب تن کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہی اسپیس سوٹ اس قدر جدید ہوتے گئے کہ آج وہ لباس ہی کسی اسپیس شپ سے کم نظر نہیں آتے۔ جدید اشیاء سے تیار کیے گئے ان لباسوں میں اعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجی سے بنائے گئے سوراخ اور مناسب جگہوں پر لگائی گئی زپوں کی بدولت خلا بازوں کے لیے نقل و حرکت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے اپولو مشن، جسے ماہرین فلکیات کی نظر میں بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے تحت جب اس مشن میں تعلق رکھنے والے خلا بازوں نے کسی سیارے کی طرف رخ کرنا چاہا تو اپنے ساتھ ایک ایسا بیگ بھی رکھا جس میں 8 گھنٹے تک مسلسل تحقیقات کرنے کے لیے اس اسپیس سوٹ میں بالخصوص اے سی، کمپیوٹر، پینے کا پانی اور قضائے حاجت پوری کرنے جیسی تمام سہولیات اور آکسیجن سلنڈر تک سب کچھ موجود تھا۔ جبکہ اس لباس کے میٹیریل کی بات کریں تو واضح رہے کہ یہ اسپیس سوٹ کسی عام کپڑے سے نہیں بنائے جاتے جس کا استعمال ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک خاص طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ناسا کے سائنسدان تمام مشکلات اور خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔ دوستو، اس لباس کو بنانے کا عمل ہی صرف پیچیدہ نہیں بلکہ اسے پہننا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کی ایک اندرونی تہہ کو پہنا جاتا ہے جو کہ نائلن اور سپینڈیکس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں 50 فٹ پلاسٹک کے ٹیوب فٹ کیے جاتے ہیں جس میں سے 40 سے 50 ڈگری سیلسیس پانی بہتا رہتا ہے، جو کہ خلا باز کے جسمانی ٹمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی سوٹ آتا ہے جو کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک اوپری سطح کا اور دوسرا نچلی سطح کا۔ اسی طرح پورے لباس میں 11 تہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بلیڈ لیئر بھی ہوتی ہے جو کہ ہوا کے پریشر کو قابو کرتی ہے۔ اس کے بعد 5 لیئر مائلر میٹیریل کے ہوتے ہیں جن کا کام ان کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک فائر پروف، ایک واٹر پروف اور ایک بلٹ پروف لیئر بھی ہوتی ہے۔ بلٹ پروف لیئر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خلا میں موجود اڑنے والے ذرات خلا باز کو کسی گولی کی طرح آ کر لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، بڑی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی کا تعلق ہیلمٹ سے ہے۔ اب خلا بازوں کو اپنے سوٹوں سے ہیلمٹ کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ نیا ہیلمٹ مضبوطی سے صحیح طریقے سے پہنا جاتا ہے اور کمیونیکیشن کے پورے نظام کو مربوط کر دیتا ہے، جسے پہننے سے پہلے خلا باز کو ایک ایسی کٹ بھی پہننا ہوتی ہے
جو کہ سنوپی کیپ کی صورت میں ایئر فون سمیت مائکرو فون پر مشتمل ہوتی ہے اور اس پر 2 بھاری شیشے نصب کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سورج کی تیز شعاؤں سے بچاتا ہے جبکہ دوسرا تیز ہوا اور ذرات سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہیلمٹ میں ایک ٹارچ اور ایک پاورفل کیمرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کیمرے کی مدد سے زمین پر بیٹھے سائنسدان بآسانی تمام مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس سوٹ کا سب سے خاص حصہ وہ ہے جسے لائف سپورٹ سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک خلاباز کو زندہ رکھنے کی تمام سہولیات مہیا کرتی ہیں، اور یہی وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں بیٹری، آکسیجن سلنڈر، کولنگ ایفیکٹ سسٹم، کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریموو کرنے والے فلٹرز اور زمینی لوگوں سے رابطہ قائم کرنے والے آلات نصب ہوتے ہیں، اور اسے بطور خاص خلاباز کی چھاتی پر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی ان تمام چیزوں پر اپنا کنٹرول قائم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی مکمل طور پر اس حیرت انگیز لباس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کہ خلابازوں کو ہر ممکنہ نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ اس لباس میں گرم اور مائع چیزوں کو چارج اور ڈسچارج کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ایک پائپ خلاباز کے بالکل منہ کے قریب ہوتا ہے جو کہ کمر سے ہوتا ہوا کندھے سے اس کے منہ کی طرف نصب ہوتا ہے، جس سے خلاباز جب چاہے اپنی پیاس بجھانے کا کام لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس سوٹ میں اتنی جگہ بھی چھوڑی جاتی ہے جہاں خلا سے ملنے والی چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے، جبکہ آج کے جدید سپیس سوٹ میں لگ بھگ 24 کے قریب راکٹ موٹرز بھی لگائے جاتے ہیں، جس کی بدولت خلاباز زمین سے نکل کر خلا میں داخل ہونے کے بعد کافی دیر تک خلا میں موجود رہ کر وہاں کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور جو خلاباز کو ایک ایسی سپورٹ کا کام دیتی ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنے لباس کے سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خرابی وغیرہ ہو جائے تو اسے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کئی واقعات بھی خلابازوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں جو کہ لباس میں خرابی کا باعث بنے۔ جی ہاں دوستو، سن 2013 میں ایک خلاباز کے سوٹ میں خرابی پیدا ہوئی تو اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس کے بعد پہلے اطالوی خلاباز لوکا پرمیٹانو کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب پانی سپلائی کرنے والے یونٹ میں سوراخ ہو گیا اور پانی سانس کی نالی میں داخل ہو گیا، جس سے اس کے ہیلمٹ میں بھی پانی بھر گیا۔ قریب تھا کہ گھٹن سے وہ مر جاتا، لیکن اس نے ہیلمٹ اتار کر اپنی جان بچائی۔ بعد ازاں لیوکا پرمیتانو کو زمین پر اتار لیا گیا اور فوری طور پر تمام کور خلائی لباس اس سے اتار لیا گیا۔ اسی طرح گزشتہ چند سالوں میں ناسا میں پانی لیک کرنے کے مزید 2 واقعات ہوئے ہیں، جس کے بعد تمام خلائی بلبوسات کو ری چیک کیا گیا اور ان میں سے 18 میں سے 11 خلائی سوٹوں کو درست پایا گیا۔ دوستو، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ناسا سن 2024 تک درجنوں خلابازوں کو خلا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ خلا میں جدید ترین تحقیق کے لیے یہ اسپیس اسٹیشن میں طویل عرصے تک رہیں گے۔ اب ناسا کے پاس صرف 11 خلائی سوٹ ہیں اور ان کے میعاد کے بارے میں بھی درست معلومات میسر نہیں۔ دوستو، اس قدر کمال کا سوٹ بنانے میں جتنا وقت اور پیسہ لگتا ہے، اس کا صحیح اندازہ لگانا کافی مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق ایک سوٹ پر تقریباً 200 سے 300 ملین ڈالرز کی لاگت آتی ہے، جبکہ ناسا کے وسائل اتنی مہنگی تحقیقات اور مہنگے سوٹوں کی تیاری کی اجازت نہیں دیتے۔ ان اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے ناسا نے اس سلسلے میں 3 منصوبے ترتیب دیے ہیں۔ ایک منصوبے کی لاگت 16 کروڑ ڈالرز، دوسرے کی 5 کروڑ ڈالر اور تیسرے کی 1.25 کروڑ ڈالر تھی، لیکن ان میں سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک منصوبے کو بھی ضروری فنڈز نہیں دیے گئے۔ ان تینوں پروجیکٹس کا مقصد خلابازوں کی جان بچانا تھی۔ اب ناسا پر جدید ترین سوٹوں کی تیاری کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور سن 2024 بھی قریب آ رہا ہے جب وہ خلا میں انتہائی اہم مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ناسا اپنے اس اہم مشن کو پایہ تکمیل تک کس طرح پہنچائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔